پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والی انڈین طالبہ امولیہ لیونا کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ بھارت میں شہریت کے قانون کے متنازع قانون یعنی CAA کے خلاف فروری میں ہونے والی ریلی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والی 19 سالہ طالبہ جن پر بغاوت کا الزام عائد کیا گیا تھا، بنگلورو کی عدالت نے ان کی ڈیفالٹ ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ پولیس مقدمہ درج کرنے کے 90 دن کے اندر چارج شیٹ درج کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے امولیہ لیونا کی ضمانت منظور کی جا رہی ہے۔ بنگلورو کالج کی طالبہ امولیہ لیونا نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے AIMIM کے رہنما اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی سمیت تمام حاضرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے ہندوستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، لیکن کسی نے اس نعرے پر کان نہیں دھرا۔ امولیہ لیونا کے وکیل پرسانہ کا کہنا ہے کہ رسمی کارروائی کل مکمل ہو گئی تھی، جس کے بعد مجسٹریٹ آج ان کی رہائی کے آرڈر جاری کرنے والے ہیں۔ پرسانہ کا مزید کہنا ہے کہ یہ ایک آسان سا حکم نامہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں دوبارہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کے علاوہ گواہوں پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ایک طالب علم نے امولیہ لیونا کی گرفتاری کے بعد بتایا تھا کہ ان مظاہروں میں نعرے لگانے اور تقاریر کے جذباتی انداز کے باعث سب انہیں پسند کرتے تھے۔ کرناٹک میں ہونے والی CAA مخالف ریلیوں میں احتجاج کے لیے آنے والے نوجوانوں میں امولیہ لیونا نے خاصی مقبولیت حاصل کر لی تھی، کیونکہ وہ کناڈا زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی اچھی طرح تقریریں کر سکتی تھیں۔ واضح رہے کہ 20 فروری 2020 کو جب امولیہ لیونا کو فریڈم پارک کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے فوراً ہی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر تقریر کا آغاز کیا تھا۔ اگرچہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے بعد ہندوستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا اور پھر ایسے ہی دوسرے ممالک کے نام بھی لیے، لیکن اس پر کسی نے خاص توجہ نہیں دی۔ امولیہ لیونا کی 16 فروری کی ایک فیس بک پوسٹ دیکھی جا سکتی ہے جس میں انہوں نے لکھا تھا: ہندوستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، بنگلہ دیش زندہ باد، سری لنکا زندہ باد، نیپال زندہ باد، افغانستان زندہ باد، چین زندہ باد، بھوٹان زندہ باد، جتنے بھی ملک ہیں سب زندہ باد۔ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ قوم کا مطلب ہے وہاں کی سرزمین، لیکن ہم بچے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قوم کا مطلب وہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ تمام شہریوں کو بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے۔ امولیہ لیونا کی گرفتاری کے بعد چکما گالوں میں ان کے گھر پر حملہ کر دیا گیا تھا اور بعض افراد نے ان کے والد سے پوچھ گچھ بھی کی تھی۔ ریلی کے دوسرے منتظمین نے مائک کو امولیہ لیونا سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پرجوش انداز میں نعرے لگاتی رہیں۔ تاہم اسی دوران میں پولیس انہیں پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئی اور دوسروں کے ساتھ ان پر بھی ملک کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کر دیا گیا۔ BJP کے آرگنائزنگ سیکرٹری BL سنتوش نے اسی تناظر میں اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا: CAA قانون کے خلاف اس مظاہرے کو دیکھیں، بنگلورو میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والی بائیں بازو کی کارکن پاگل پن نے اس احتجاج کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے کہ بس بہت ہو چکا۔ امولیہ لیونا کے وکلاء کا کہنا ہے کہ امولیہ لیونا کو 20 مئی کو رہا ہو جانا چاہیے تھا، جو ان کی گرفتاری کے بعد ٹھیک 90 دن بنتے ہیں، لیکن کووڈ-19 کے باعث اس رہائی میں تاخیر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی ضمانت کے لیے مجسٹریٹ کورٹ کا آرڈر اسی دن موصول ہوا جس دن سیشن عدالت نے ان کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ سیشن کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا
اگر درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے تو وہ مفرور ہو سکتی ہیں یا پھر وہ اسی طرح کے جرم میں دوبارہ ملوث ہو سکتی ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر ملک کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں سیشن عدالت میں واپس جانے کے خطرے کے سبب ان کے وکلاء نے ہائی کورٹ سے ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ امولیہ لیونا کے وکیل پرسانہ کا کہنا ہے، ہم نے ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لی۔ اس دوران چونکہ 90 دن ختم ہو چکے تھے، اس لیے ہمارے پاس سیکشن 167 CRPC کے تحت مجسٹریٹ عدالت واپس جانے کا آپشن موجود تھا۔ ہم نے 26 مئی کو آن لائن پٹیشن منتقل کی، لیکن ان ای میلز پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ہم نے 29 مئی کو مقدمہ مجسٹریٹ کورٹ میں منتقل کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق پرسانہ نے کہا ہے کہ 90 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد کا ہر دن غیر قانونی حراست ہے۔ 2014 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس دن دفعہ 167(2) کے تحت درخواست دائر کی جائے گی اسی دن اس کی سماعت ہونی چاہیے اور اسے نمٹا دینا چاہیے۔ پولیس نے 3 جون کو چارج شیٹ داخل کی، اس کے بعد سماعتیں ہوئیں اور عدالت نے ضمانت کا حکم جاری کر دیا۔